اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع استقبال رمضان ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم چند نکات کے تحت گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 نیت اور ارادہ، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، نمبر 3 دعا، نمبر 4 ذکر، نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 6 تراویح، نمبر 7 افطاری، نمبر 8 اعتکاف، اور نمبر 9 لیلۃ القدر کے اندر شب بیداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک پیاری سی سنت ہے کہ حالات کے مطابق آپ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ جہاد کو جانا ہوتا تھا تو جہاد کے فضائل کو بیان کیا کرتے تھے، حج کا موقع آتا حج کے فضائل کو بیان کیا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بٹھاتے، ان کو بلاتے اور روزے اور رمضان کے فضائل کو ذکر کرتے، رمضان کی برکتوں اور اس کی بخششوں اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے دی جانے والی عطاؤں کا ذکر کرتے، تاکہ لوگ اس رمضان کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ لیں، بلکہ اس مہینے کے اندر بھرپور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائیں، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نوافل کا ثواب فرائض کی صورت کے اندر اور فرائض کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا مزید بڑھا چڑھا کر کے عطا کرتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم ان کو رمضان کے اندر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی بھرپور رمضان سے استفادہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز نیت اور ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ وہ آدمی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر ایک آدمی رمضان کے ایک روزے کو بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ وہ پوری زندگی بھی اگر نفلی روزہ رکھے، نفل روزے رکھتا رہے، تو رمضان کے ایک روزے کے اجر و ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس وقت ایک انسان نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، تو اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہو جاتی ہے، انسان کو نیکی بھی مل جاتی ہے اور انسان کے لیے وہ کام کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، رمضان کے اندر جس دوسری چیز کا ہم نے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے وہ قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزوں کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ وہ آدمی جس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے پھر بھی رمضان کے اندر ایک بھی قرآن کا ختم نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا بد نصیب شمار کرے کہ رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس کے اندر ایک نیکی 10 نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر کے آدمی کو دیتا ہے۔ اور قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتا ہے، اور جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 کی صورت کے اندر اس کو دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا
کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علادہ ہے، لام علادہ حرف ہے اور میم علادہ حرف ہے۔ گویا کہ ایک آدمی جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب رمضان کے اندر تلاوت کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب مزید انسان کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس کا رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ نفل نمازیں ہیں، اور نفل نمازوں کے اندر فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بڑی نماز ہے نفل نمازوں میں وہ تہجد کی نماز ہے۔ رمضان کے اندر انسان اس نماز کو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا سکتا ہے کہ سحری کے وقت تو سحری کے لیے ویسے بھی اٹھنا ہے، انسان آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، وضو کر لے اور 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں پڑھ لے، نفل تہجد پڑھنے والوں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد کرنے کی جو رمضان کا مہینہ ہے یہ محض عبادات ہی کا نہیں ہوتا، بلکہ لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر اتنا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہم نیکیاں کرنے والے ہوں اور برائیوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکیں۔ گویا کہ یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہے، اور رمضان سے پہلے جن نیکیوں کو ہم نہیں کرتے تھے، مثلا نمازیں ہم نہیں پڑھتے تھے، تو رمضان کے اندر ہم ان نیکیوں کو آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نیکیوں کے ماحول کا ایک مہینہ ہوتا ہے۔ اور رمضان سے پہلے جن گناہوں سے ہم بچ نہیں سکتے، رمضان کی فضا کی وجہ سے جس وقت جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، تو انسان کے لیے آسانی کے ساتھ ان گناہوں سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے انسان کے جسم کے اوپر تحقیق کی ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک کام 23 دن تک کر لیتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، 24ویں دن کرنا اس کے لیے، 25ویں دن کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری تربیت کے لیے 23 دن نہیں دیے ہیں بلکہ پورے 30 دن دیے ہیں۔ تو گویا کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم تہجد کی نماز کی بہترین عادت بنانا چاہیں گے تو آسانی کے ساتھ وہ انشاءاللہ بن سکے گی۔ اور مزید نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی اس مہینے کے لیے ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوگا کہ نفلی نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کی صورت کے اندر دے گا۔ نفلی عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت کے اندر جس بندے کے فرائض کے اندر کچھ کمی آ جائے گی تو اس کمی کو سنتوں اور نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ اور نفل کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ میرے بندے کے اعمال میں وہ اعمال مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں جو میں نے اپنے بندے کے اوپر لاگو اور فرض کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گویا کہ اس کے بعد انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اعمال میں سے شیطان کے لیے بہت کم حصہ بچتا ہے یا بالکل بھی نہیں بچتا۔ رمضان کے اندر ایک اور چیز جس کا ہم نے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، ابھی سے اپنے منصوبے کے اندر لانا ہے، اور جس کام کے بارے میں انسان پہلے سے سوچتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، ٹائم ٹیبل بناتا ہے، تو انسان کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ وہ لوگ کہ جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اگر رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالیں گے تو ایک کا بدلہ 10 نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب اس کا عنایت فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو صدقۃ الفطر بھی، کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ صدقۃ الفطر یہ روزے داروں کو ان کی لغزشوں کو پاک کر دیتا ہے اور غریبوں کی خوراک اور اسکاف کا سامان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو صدقۃ الفطر بھی رمضان کے اندر دے دیا کرتے تھے عید سے 3، 4، 5 دن پہلے، تاکہ غریب لوگ بھی اپنی چیزیں پوری کر کے وہ عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہونے والے بن جائیں۔ رمضان کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ یہ ایک لوگوں کے ساتھ خدمت کا مہینہ بھی ہے، لوگوں کی خدمت کر کے ہم ان کو زکوٰۃیں دے کر، صدقات دے کر، صدقہ فطر دے کر ان کی بہترین خدمت
کر سکتے ہیں۔ رمضان کے اندر ایک اور چیز جس کا ہم نے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے وہ دعائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاں پر روزوں کا تذکرہ کیا ہے، ان ہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کر دی ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتلا دیجیے میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرتا ہے مجھ سے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ رمضان کے اندر خاص طور پر سحری کا وقت اور افطاری کے وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنے تمام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بلائی کی، خیر و برکت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ رمضان کے اندر ایک اور چیز کہ جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ ذکر۔ موبائل کی وجہ سے ہم ذکر سے بہت دور ہو گئے ہیں کہ جب ہاتھ کے اندر موبائل ہوتا ہے تو اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر رمضان کے اندر ہمیں استغفار اور تیسرا کلمہ اور درود شریف کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت اس کو فرمائی تھی، یہ کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہنی چاہیے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے انسان کے زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ وہ آدمی کے جو ذکر کرتا ہے اس کے دل کی مثال زندہ کی طرح ہوتی ہے، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا اس کے دل کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کی طرح ہوتی ہے۔ محترم دوستو، رمضان کے اندر ایک اور چیز جس کا ہم نے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا۔ ویسے تو ہر وقت بچنا چاہیے، ہر لمحے بچنا چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ تو ہے ہی نیکیوں کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر کوئی انسان نافرمانی کرنا شروع کر دے تو یہ بہت ہی بری بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی نہ جھوٹ کو چھوڑے اور نہ جھوٹ کے اوپر عمل کو چھوڑے تو فرمایا ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی بھی حاجت نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، اس کو گناہوں کے خلاف ڈھال بناؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ لے تو اس کو چاہیے کہ نہ بےہودہ باتیں کرے، نہ گالم گلوچ کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ اگر اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرتا بھی ہے تو وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، بھلا روزے کے اندر لڑنے کا کیا کام۔ محترم دوستو، رمضان کے اندر ایک اور چیز جس کا ہم نے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے وہ نیکی کی جستجو۔ یہ نہیں کہ چلتے ہوئے آسانی کے ساتھ جو نیکیاں میسر آ گئیں تو ان کو کر لیا، بلکہ نیکیوں کا ماحول بنانا، ان کا اہتمام کرنا اور ان کی جستجو کرنا۔ غور کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں کیا آتا ہے۔ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تھا تو آپ کی عبادت کا انداز کچھ نرالا ہو جایا کرتا تھا، اور آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت فرماتے تھے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کرنے کے لیے، عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی بندگی کیا کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ان کو جگانے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس عشرے کے اندر خوب اللہ تعالیٰ کی شوق اور محبت کے ساتھ بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے۔ محترم دوستو، رمضان کے اندر ایک اور چیز کہ جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات شب بیداری کرنا۔ رمضان کے اندر کچھ لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے جو اچھی نہیں ہے کہ وہ رات کو تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر حجروں کو چلے جاتے ہیں اور حجروں کے اندر جا کر کے گپیں لگاتے ہیں، اور پھر جس وقت سحری کا وقت آ جاتا ہے گھر آ کر کے وہ سحری کر لیتے ہیں، پھر صبح کی نماز پڑھ کر پھر جا کر کے سو جاتے ہیں، پھر 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، پھر نہر کی طرف نکل جاتے ہیں، دریا سندھ کی طرف نکل جاتے ہیں، اور افطاری کے وقت وہ اپنے گھر کو واپس آ جاتے ہیں۔ ان کی روٹین ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ زیادہ سونے کے لیے بھی نہیں ہے، زیادہ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور زیادہ گپیں لگانے کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، یہ اپنی تربیت کا مہینہ ہے۔ اور ڈاکٹروں نے یہ بات کی ہے کہ ایک آدمی اگر 6 یا 7 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہے تو وہ یاد رکھ لے کہ اپنے وقت کو وہ ضائع کرنے والا ہے۔ انسان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے 6 یا 7 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر ہمیں ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر وہ آدمی جو کامیاب ہے وہ بھی بعض اوقات یہ افسوس کرے گا
کہ کاش دنیا کے اندر فلاں لمحہ میرا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کیوں گزر گیا تھا، اس کے اندر میں اللہ کی بندگی کر لیتا، اللہ کی عبادت کر لیتا، اللہ کا ذکر کر لیتا، تو آج میری کامیابی کا انداز ہی کچھ مزید بہتر ہوتا اور مجھے زیادہ بہتر اچھا درجہ مل جاتا۔ تو رمضان کے اندر ہم نے ایک اور جو نیکی اختیار کر لی وہ راتوں کو شب داریاں کرنا، بالخصوص لیلۃ القدر کی رات، کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کوئی کہ اس ایک رات کے اندر جو آدمی اگر شب داری کر لے گا، اللہ رب العالمین کی جا کر کے عبادت کر لے گا، تو اس کو 83 سال 4 مہینے کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور اس رات کی بندگی کے بارے میں حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین اترتے ہیں، اور جہاں پر بھی کوئی بندہ کھڑا بیٹھا یا لیٹا اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صبح تک یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے۔ رمضان کے اندر ایک اور چیز کہ جو ہم اختیار کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے زیادہ مصروف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تھے، تو اگلے سال بجائے 10 دنوں کے 20 دنوں کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اعتکاف کے 2 بہت بڑے فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی مسجد کے ماحول میں ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری و ساری رہتی ہیں، کہ یہ اعتکاف میں بند ہونے کی وجہ سے کسی کی عیادت کو نہیں جا سکتا، کسی کی خدمت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے کے لیے نہیں جا سکتا۔ محض اس کی نیت ہے کہ میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو ضرور اس جنازے کے اندر بھی شرکت کرتا، اور ضرور اس بندے کی عیادت کے لیے بھی جاتا، ضرور اس بندے کی خدمت کے لیے بھی جاتا۔ تو نہ جانے کے باوجود محض نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب درج کرواتا رہتا ہے۔ رمضان کے اندر ایک اور نیکی کہ جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، بالخصوص وہ دوسرے عشرہ کے اندر ہم نے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو جس عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے خاص کیا ہے اس کے اندر اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ کیوں معاف نہیں کرا فرمائے گا؟ اللہ تو محبت کرنے والا ہے۔ اگر سچے دل سے ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بخشش فرمائے گا۔ اور رمضان کے اندر ایک اور چیز کہ جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے تو وہ ہے لوگوں کو افطاری کرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کسی ایک بندے کو روزہ افطار کرائے تو اس کو 2 روزوں کا ثواب ملے گا، ایک اپنے روزے کا اور ایک اس بندے کے روزے کا جس کو اس نے افطاری کرائی ہے۔ اور جس کو افطاری کرائی گئی ہے اس کے اپنے اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال اٹھایا، اللہ کے رسول ہم تو غریب ہیں، ہم تو افطاری نہیں کرا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو، اگر کسی کو لسی کے گھونٹ پر، کچی کے گھونٹ پر یا کھجور کے ٹکڑے کے اوپر روزہ افطار کرا دو تو روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عنایت کر دے گا۔ ہاں، اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلا دیا تو آخرت میں حوض کوثر سے اللہ اس کو ایسے سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو کوئی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ محترم دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب کرے، رمضان ہمیں نصیب کرے، رمضان کے اندر نیکیاں ہمیں نصیب کرے، رمضان کے اندر اپنے آپ کے لیے اور امت کے لیے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نیکیوں سے بھرپور اور گناہوں سے بچنے والی زندگی اور آخرت میں ہم سب کو جنت کی زندگی نصیب کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔